السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس میں صحیح، اس میں منقوص اور اس میں مقصور کا بیان پڑھیں گے۔ نحو کا ایک سبق ہے، ہر کتاب میں پایا جاتا ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، اعراب کس طرح لگایا جاتا ہے ان پر۔ اس میں صحیح وہ اسم ہے کہ جس اسم کے آخر میں نہ تو یا ہو، یا ساکن، یا سے پہلے زیر یعنی یہ والی یا، نہ ہی یا پر کھڑا زبر ہو، وہ اس میں صحیح ہو گیا۔ جیسے اس میں صحیح کی مثالیں ہو گئی ہماری الولد، دال پر پیش، السماء، سب اس میں صحیح ہے۔ زیادہ تر اس میں صحیح ہی ہوتے ہیں۔ آپ اگر مثال میں آپ سے کہوں کہ مثالیں دو تو اسم آپ بتاؤ گے، زیادہ تر ملک کو بتاؤ گے، بادشاہ اس میں صحیح ہوا، الکتاب یہ بھی اس میں صحیح ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں منقوص میں آ جائیے۔ اس میں منقوص وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ساکن ہو اور اس یا سے پہلے زیر ہو، اس طرح کا اسم، جیسے القاضی، یہ والا اسم دیکھیے اس کے آخر میں یا ساکن ہے اور یا سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، تو یہ اس میں منقوص ہوتا ہے۔ منقوص جو ہے وہ نقص سے بنا ہے، کمی کو بولتے ہیں، علت کو، کمزوری، آخر میں حرف علت ہے تو اسی کی وجہ سے اس کو گویا اس میں منقوص کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس میں منقوص وہ ہوگا کہ جس کی آخر کی یا ساکن ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ خالی بس پہچان کر لیجئے، ابھی آگے میں اس کا اعراب بھی بتاؤں گا۔ تو القاضی، الداعی، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں ہمارا منقوص ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر الماشی، چلنے والا، مشا یمشی سے اسم الفاعل بن جائے گا الماشی، چلنے والا۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر جو ہے یہ بادیتن کی جو جمع آتی ہے، بادیتن گاؤں، اس کی جمع آتی ہے البوادی، تو اس میں بھی یا ساکن ہے، یا سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، البوادی۔ ثانیتن جو سیکنڈ کے معنی میں آتا ہے، اس کی جمع بھی کیا آتی ہے، الثوانی۔ تو یہ سب اس میں منقوص ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے اس میں مقصور۔ اس میں مقصور یہ الف مقصورہ سے بنا ہے کہ جس کے آخر میں کیا ہو، الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، موسیٰ کے بعد عیسیٰ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ قریتن کی جو جمع آتی ہے، قریتن کی جمع آتی ہے القرى، کیا آتی ہے، ام القرى، جانتے ہوں گے ام القرى۔ تو القرى یہ کیا ہو گیا، دیکھیے آخر میں یا، یہ الف مقصورہ آ رہا ہے، یا پر کھڑا زبر ہے، تو یہ ہمارا اس میں مقصور ہو گیا۔ عیسیٰ ہو گیا، تو اس میں عیسیٰ کی مثال یحییٰ ہو گیا، یحییٰ، تو یہ بھی ہمارا اس میں مقصور ہو گیا۔ تو اب کرنا کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو پہلے آپ کو اچھے سے پہچان ہو گئی اس کی۔ اس میں صحیح کیا ہے، دیکھیے اس میں صحیح جس کے آخر میں نہ تو الف مقصورہ ہو اور نہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے سب اس میں صحیح ہوں گے۔ مثال کے طور پر الہندیو، ہندوستانی، الہندیو کے معنی کیا آتے ہیں، ہندوستانی کے آتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو دھوکہ نہ ہو کہ یہ اس میں منقوص ہے، منقوص یعنی یہ والا القاضی، الداعی، الماشی والا نہیں ہے یہ، بلکہ اس میں یا ساکن نہیں ہے بلکہ یا تشدید والی ہے۔ تو نہ تو یہ اس میں منقوص ہوا اور نہ ہی اس میں مقصور ہوا، یعنی موسیٰ عیسیٰ والا، تو یہ ہمارا اس میں صحیح ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہمارا الہندیو، اس میں صحیح ہو گیا۔ اسی طرح مثال کے طور پر الامیو، الامیو یہ بھی ہمارا کیا ہو گیا، اس میں صحیح ہو گیا۔ چلیے آخر میں ابھی میں آپ کو ہوم ورک بھی دوں گا، بلکہ میں پہلے ہی ہوم ورک دیتا ہوں، اس میں آپ بتا دیجئے گا مجھے کون سا اس میں صحیح ہے، کون سا اس میں مقصور، کون سا اس میں منقوص، اس کے بعد میں اگلا ہوم ورک بتاتا ہوں۔ پہلے یہاں پر میں جو ہے اس طرح کے جملے لکھ دیتا ہوں۔ بشرا کو بتائیے گا، بشرا کیا ہے، ٹھیک ہے۔
الاغانی اغنیتن کی جمع الاغانی، کتاب الاغانی بھی آتی ہے ایک کتاب، تو اس کو بھی بتائیے گا. المدارس یہ بتائیے گا کیا ہے. المساعی کوششیں، اس کو بھی بتائیے گا یہ کیا ہے. یعقوب یہ بتائیے گا کون سا اس میں صحیح میں آتا ہے یا اس میں منقوص میں آتا ہے یا اس میں مقصور میں آتا ہے. السعودی السعودی بتائیے گا. العراقی بتائیے گا. العراقی کیا ہے کون سا اس میں العراقی. اسی طرح یدن کی جمع آتی ہے، یدن کی جمع الایدی آتی ہے. کیا آتی ہے الایدی، تو یہ بتائیے گا کون سا اس میں. اسی طرح جو ہے جو الملائکۃ بتائیے گا کون سا اس میں الملائکۃ. اسی طرح الرسول بتائیے گا الرسول کون سا اس میں. اور اسی طرح جو ہے الصحابی بتائیے گا الصحابی کون سا اس میں. تو یہ پہلے بتا دیجیے گا اس کے، ٹھیک ہے، مجھے لکھ کے ہوم ورک بھیج دیجیے گا، میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیے، انشاءاللہ میں چیک کروں گا. واٹس ایپ نمبر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر ہمارا جو ہے یہ 7351034332، اس پہ بھیجیے گا. اب بات سمجھیے، اصل ہوم ورک، اصل جو ہے آج کا سبق اب شروع ہو رہا ہے. یہ جو اس میں صحیح ہوتے ہیں جتنے بھی، تو ان پر تینوں اعراب آ جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہے الولد، اس میں صحیح ہے، الولد کیا ہے اس میں صحیح ہے. تو آپ جا الولد پیش آ گیا، رأیت الولد زبر آ گیا، مررت بالولد زیر آ گیا. تو یہ تینوں اعراب قبول کر لیتا ہے، الا کہ غیر منصرف نہ ہو، تب تو ظاہر سی بات ہے زیر کی جگہ زبر آتا ہے، لیکن پیش بھی آتا ہے زبر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے الولد، جیسے الرسول، الرسول میں بھی جاء الرسول، رأیت الرسول، مررت بالرسول. الصحابی اس میں صحیح ہے، تو یہاں پر بھی جاء الصحابی، آپ باقاعدہ یا پر پیش کو ظاہر کریں گے. رأیت الصحابی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ زبر کو ظاہر کرو گے. مررت بالصحابی، بالصحابی یہاں پر زیر پڑھو گے، بالصحابی بی نہیں کہو گے بی، بلکہ بالصحابی ہی کہنا صحیح ہوگا. اس کے خلاف اس میں منقوص جو ہوتا ہے، القاضی والی مثال، یہ کیا ہوتا ہے اس میں منقوص. تو القاضی دیکھ لیجئے، القاضی اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی اس میں منقوص ہوگا اس میں پیش نہیں آئے گا. نہیں آئے گا کا مطلب دکھائی نہیں دے گا، وہ لکھا نہیں جائے گا. القاضیو کبھی نہیں پڑھ پاؤ گے، یعنی اگر فائل بنانے پہ آ گئے آپ جا القاضیو، یہ کہنا بالکل غلط ہو جائے گا. آپ تو کہو گے، آپ تو بحث کرو گے جا فعل ماضی ہے، القاضیو تو جا کا فائل بن رہا ہے مولانا صاحب، اور فائل تو مرفوع ہوتا ہے، اس پہ پیش آتا ہے، جیسے جا الولد، جا الرسول. تو ایسے ہی یہ بھی ہمارا جا القاضیو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، یہ جا القاضیو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں منقوص میں آتا ہے یہ. تو اس میں منقوص میں کیا ہوتا ہے کہ پیش ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیش تقدیری ہوتا ہے. پیش تقدیری، تقدیری میری پوشیدہ، قدر یقدر تقدیرا، کسی چیز کو چھپانا. تقدیر جو ہوتی ہے انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تقدیر کو بھی تقدیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ چھپی ہوئی کیا چیز ہے، تو پیش تقدیر آئے گا. کہیں بھی پیش والی بات آ جائے، مثال کے طور پر مبتدا بنانے والی بات آ جائے کہ قاضی انصاف پسند ہے، تو آپ القاضی عادل اگر کہہ دو گے یہ بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ پیش کو یہ گویا قبول نہیں کر پاتا ہے. پیش اگر لگاؤ گے وہ پھسل کر نیچے گر جائے گا، اور پھر یہاں پر کیا لگ جائے گا، یہ جزم ہی لگے گا، سکون نظر آئے گا آپ کو. تو القاضی عادل ایسے کہو گے، القاضی عادل نہیں کہو گے. تو کوئی بھی مثال ہوئی، تو ایک قاضی والی مثال دی، باقی اوپر دیکھی مثالیں دی تھی میں نے اس میں منقوص کی. الداعی والی، تو الداعی، داعی قادم آنے والا ہے، یا قدیم الداعی فعل فاعل کر لیجئے، داعی آ گیا. بادیتن کی جمع البوادی، یہ جمع ہے دیہات. البوادی جمیلتن، دیہات جو ہے یعنی جو بستیاں ہیں وہ خوبصورت. تو البوادیو نہیں کہو گے. تو کہیں بھی آپ کو پیش نظر نہیں آئے گا. قرآن سے انشاءاللہ اس کی میں ساری آپ کو اگلی ویڈیو میں مثالیں بھی دوں گا.
تو یہ بات یاد رکھیے گا، مجھے جملہ بنا کے دکھائیے گا فائل کے، القاضی کو فائل بنا کے دکھائیے گا، الداعی کو جو ہے فائل بنا کے دکھائیے گا، الماشی کو فائل بنا کے دکھائیے گا، الہادی کو فائل بنا کے دکھائیے گا، الہادی، ٹھیک ہے، ان کو فائل بنا کے دکھائیے گا مجھے. تو فائل پہ پیش نہیں لگانا ہے. کوئی پوچھے پیش کہاں ہے، فائل ہے، تو آپ کیا ہوگے پیش تقدیری ہے. اچھا زبر کی بات آ جاتے ہیں. اگر ان کو زبر دینے کی نوبت آ جائے، زبر دینے کی نوبت کب آئے گی؟ سب سے پہلے یا تو آپ اس کو مفعول بنا لو، جیسے رأیتو، میں نے دیکھا، تو رأیت القاضی، اب یہ غلط ہو گیا، جو کہ اس میں منقوص میں زبر بالکل ظاہر ہو جاتا ہے، تو القاضیہ پڑھیں گے. اب اس میں زبر کو پوشیدہ نہیں رکھا جاتا. کبھی آپ یہ جو ہے پیش کی طرح سوچو کہ جیسے پیش جو ہے تقدیری ہے، ایسے ہی زبر کو تقدیری کر لو، رأیت القاضی کر لو، پیش کو پوشیدہ مان، اس زبر کو پوشیدہ مان لو. ایسا نہیں ہوتا ہے. رأیت القاضیہ یہ صحیح ہے، رأیت الداعیہ، میں نے داعی کو دیکھا، ایسے ہی صحیح ہے. اگر آپ سوچو گے رأیت الداعی کر لو اور زبر کو پوشیدہ مان لو، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس میں منقوص کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا پیش تو تقدیری ہوتا ہے لیکن زبر ظاہر ہوتا ہے. زبر کب آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر الداعی، مثال کے طور پر مبتدا خبر کا جملہ ہے، الداعی حق، بلانے والا یا داعی حق ہے، تو اگر میں انا لگا دوں اس پر، انا، تو ظاہر سی بات ہے انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو یہ منصوب، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اب جیسے پیش پوشیدہ مان لیا، ایسے ہی زبر بھی پوشیدہ مان لو، نہیں، زبر تو اگر لانا ہے تو ظاہر کرو گے، تو ان الداعیہ کہیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ ان الداعی حق. داعی غلط ہو جائے گا بالکل. کبھی آپ یہ سوچو کہ کچھ مطلب چل جائے گا، تو چلنے والی بات ہے ہی نہیں. ان الداعی حق آئے گا، ٹھیک ہے. ان الماشیہ، بے شک پیدل چلنے والا، قد تعبا، تھک گیا، تو ان الماشیہ کہیں گے، ماشیہ یہاں پہ دباؤ. ان الہادیہ، بے شک راستہ دکھانے والا، قد ہدا، اس نے راستہ دکھا دیا. تو ایسے یہ ان پر زبر. یا رأیتو، میں نے دیکھا، اب یہ مفعول بناؤ گے الماشیہ، چلنے والے کو. رأیتو، میں نے دیکھا، الہادیہ، جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے کو میں نے دیکھا. تو مفعول بنا ہے. مفعول کو آپ پتہ، زبر پتہ ہے آپ کو، جب مفعول ہو تب زبر آتا ہے، جب ان کا اسم ہو تب زبر آتا ہے، جب کانے کی خبر ہو تب زبر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو منصوبات تو 12 ہیں، تو یہ جو ہے تو کہیں بھی آپ ایڈجسٹ کر کے ان پر زبر لگا سکتے ہیں. اب زیر کی بات آ گئی. اگر زیر لگانا پڑ جائے، مثال کے طور پر ذہبت، میں گیا. اب القاضی، آپ یہ سوچو القاضی، بس یہاں پر بھی زیر کو پیش کی طرح پوشیدہ مان لو، تو آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. یہاں پہ پھر وہ سیم پیش والی حالت آ جائے گی، تو القاضی ہی رہے گا. اب یہاں پر زیر لگانا غلط ہو جائے گا. القاضی، یہ خود ہی ٹف ہو رہا ہے پڑھنے میں، قاضی، بعض لوگوں سے تو پڑھا بھی نہیں جاتا ہے. القاضی، ای کرتے رہیں گے، ای حمزہ پڑھ پائیں گے، جو ہے یا پڑھ ہی نہیں پاتے. یہاں پر زیر پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہندوستانیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عربوں کے لیے تو پھر بھی جو ہے یہ اور دشوار مانتے ہیں اس کو. تو القاضی، یہ یا پڑھنا بڑا مشکل ہے. اس لیے اگر ایسے اس میں منقوص پر جو ہے وہ زیر لگانے کی نوبت آ جائے، تو زیر بھی پھسل کر گر جاتا ہے گویا، اور وہ دوبارہ سے جزم لگتا ہے. پیش تقدیر، زیر تقدیری ہوتا ہے. تو میں لکھ دیتا ہوں زیر تقدیری ہوگا. اوپر لکھ دیتا ہوں زبر ظاہری ہوگا. کیا لکھ دیتا ہوں اوپر؟ زبر ظاہری ہوگا. تو یہ 3 قاعدے ہیں. تو ذهبت الى القاضی کہو گے، میں قاضی کی جانب گیا. مررت، میں گزرا. بالقاضی کہو گے، قاضی کے پاس سے. بالداعی، داعی کے پاس سے. بالماشی، پیدل چلنے والے کے پاس سے. سب میں جزم ہی آئے گا، زیر پوشیدہ مانا جائے گا. تو بالقاضی، بالداعی، بالماشی بالکل غلط ہو جائے گا. تو زیر دیکھیے، زیر چاہے تو حرف جر سے ہو، چاہے مضاف الیہ کی وجہ سے زیر آ رہا ہو، جیسے قاضی کا فیصلہ. تو مثال کے طور پر حکم فیصلے کے آتے تو حکم القاضی، ابھی بھی قاضی کہو گے. ترکیب کیا ہوگی؟ حکم مضاف ہے، القاضی مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ پہ کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ پہ تو زیر آتا ہے.
زیر آنا چاہیے، القاضی ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، قاضی ہونا چاہیے، لیکن جناب یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص میں پیش بھی تقدیری ہوتا ہے، زیر بھی تقدیری ہوتا ہے. تو زیر بھی ہم ہٹا دیں گے. جب کچھ بھی ہٹا دیتے ہیں تو سکون ہی بچتا ہے بھائی. اگر زیر پیش حرکت کو ہٹا دینے کا نام ہی کیا ہے؟ جزم. حرکت نہ ہو تو اسے جزم یا سکون بولتے ہیں. تو حکم القاضی، قاضی کا فیصلہ جو ہے مثال کے طور پر وہ آپ آگے کچھ بھی لگا سکتے ہیں. انصاف والا ہے تو عادل، وہ انصاف والا ہے، ایسے کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی دعوت الداعی، دعوت الداعی یعنی دعوت دینے والے کی دعوت، دعوت الداعی سمجھ رہے، مقبولتن، وہ کیا ہے؟ مقبولتن عند اللہ، اللہ کا ہے مقبول ہے. تو دعوت الداعی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہاں پر مجھے آپ یہ جو بنا کے دکھا رہے تھے القاضی، الداعی، الحماشی، الہادین کو گویا پیش، تو ان پر زبر بھی لگا کے دکھائیے گا، زبر تو لگ جائے گا، اور ان کو حالت جر میں بھی استعمال کر کے دکھائیے گا. یعنی ان پر زیر کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، زیر آتا ہے لیکن زیر دکھتا نہیں ہے. اب بات کر لیتے ہیں اس میں مقصور کی. یہ موسیٰ عیسیٰ والی بات ہے. چلیے میں یہیں لکھ دیتا ہوں، یہ میں الگ سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. تو اس میں مقصور جیسے موسیٰ، عیسیٰ، دیکھیں یہاں پر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب فائل بناؤ، جاء، موسیٰ ہی کہنا پڑے گا. آپ یہ سوچو فائل بن رہا ہے، اب پیش چاہیے تو موسو، موسو کر لیجئے تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ یہ اس میں مقصور ہوتا ہے. اس میں مقصور میں تینوں ہی اعراب تقدیر ہوتے ہیں. اس میں مقصور میں تینوں ہی اعراب تقدیری مانے جاتے ہیں. تو یہاں پر جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ جاء فعل ہے اور موسیٰ جناب فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو مرفوع ہوتا ہے تو پیش کہاں ہے؟ تو آپ کو پھنسنا نہیں، آپ کو سیدھا سیدھا جواب دینا ہے کہ جناب علی یہ موسیٰ اس میں مقصور ہے، اور اس میں مقصور کے تین اعراب تقدیری مانے جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے زبر کو تقدیری مانے، زیر کو یا پیش کو. تو ہمیں جملے کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ فاعل بن رہا ہے، فاعل پہ پیش ہوتا ہے، تو یہاں پر پیش تقدیری مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر پیش ہمارا تقدیری ہے. رأیت موسیٰ، دیکھیے اوپر والے موسیٰ میں اور نیچے والے موسیٰ میں دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جا موسیٰ رأیت موسیٰ، لیکن یہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے گا تو زبر نکلے گا. کیوں؟ یہ مفعول بن رہا ہے تو اس میں زبر تقدیری ہے. مررتو بموسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، یہاں پر بھی یہاں پر دیکھیے زیر نکلے گا اندر سے، کیونکہ با حرف جر لگا ہوا ہے، موسیٰ حالت جر میں ہے، اس کا زیر تقدیری ہے. تو جو اس میں مقصور ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ تو نام ہے. باقی اور بھی دوسری مثال کے طور پر الہدا ہے، الہدا ہدایت، سمجھ رہے؟ تو یہ حالت رفع میں بھی ایسے رہے گا، حالت نصب میں ایسے رہے گا، حالت جر میں بھی ایسے ہی رہے گا، تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہے گا. لیکن جو ہے زبر الگ سے تقدیری مانیں گے، زیر الگ سے. وہ تو جملے کو دیکھ کے ہی تو اندازہ ہو پائے گا کہ پیش کو تقدیری مانیں گے یا زبر کو یا زیر کو. تو یہ ہماری تینوں جو ہے وہ تھی. تو آپ جو ہے مجھے کم سے کم یہ 5 مثالیں لکھ کے دکھائیے. اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو ہوم ورک بھی دوں گا، اس کا مزید ہوم ورک دوں گا. ابھی خالی جتنا کام بتایا اتنا کر لیجئے. قرآن سے بھی انشاءاللہ آپ کو مثالیں دوں گا اس کی. آج کی ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.